الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے ہیں، فی سموم و حمیم، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں، وظل من یحموم، اور جلتے دھوئیں کے چھاؤں میں، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈی ہے نہ آرام بخش ہے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور اس بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ سورہ واقعہ ہے، اور 3 گروہ جو بیان کیے گئے تھے قیامت کے دن لوگوں کے ہوں گے، سابقون اولون، اور دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں سابقون اولون اور دائیں جانب والے جو تھے وہ چونکہ جنتی تھے تو جنت میں انہیں کیا کیا انعامات ملنے تھے وہ سب اللہ عز و جل نے بیان فرمائے۔ اب ان آیتوں میں جو بائیں جانب والے ہیں، جو بائیں جانب والے گروہ ہے، یہ چونکہ جہنمیوں کا گروہ ہے تو اب اس سے اگلی آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم کے اندر کیا کیا سزائیں اور کیا کیا عذابات دیے جائیں گے۔ یہاں بائیں جانب والوں سے مراد وہ لوگ کہ جنہیں اللہ عز و جل بروز قیامت ان کے نامہ اعمال بائیں جانب جو ہیں بائیں ہاتھ میں ان کے دیے جائیں گے، یا یہ مراد ہے کہ جو عرش کی بائیں جانب اس وقت موجود ہوں گے ان کے لیے یہ سارے عذابات ہیں۔ سب سے پہلا جو عذاب بیان کیا وہ ہے فی سموم و حمیم، جلتی ہوا اور کھولتے پانی کے اندر ہوں گے، یعنی وہاں پر گرم ہوا ہوگی اور کھولتا ہوا، گرمی سے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ موجود ہوگا۔ وظل من یحموم، دوسرا بیان کیا جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، یعنی وہاں دھواں ہوگا جس کی نے چھاؤں کی ہوگی، لیکن وہ چھاؤں جو ہے وہ نہ ہی ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی آرام دہ ہوگی۔ جیسے دنیا کے اندر درخت کی یا اس طرح کی چھاؤں بنتی ہے بادلوں کی تو وہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور آرام دہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ چھاؤں جو ہے اس کے بارے میں کہا لا بارد ولا کریم، نہ ہی ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی آرام دہ، نہ ہی جو ہے وہ بندے کو آرام بخشے گی۔ یہ جو ہے وہ 4 عذاب یہاں بیان کیے گئے۔ اور بھی عذاب ہیں جو جہنمیوں کو اس دن اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ یہ حساب کے بعد کا معاملہ ہے، حساب لینے کے بعد جب لوگ جہنم چلے جائیں گے اس وقت جو ہے وہ انہیں اس طرح کے عذابات کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ پینے کے لیے پانی ایسا دیا جائے گا
کہ ان کی انتڑیاں جو ہے وہ اس سے جل جائیں گی، کھانے کے لیے کانٹے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اور آگے آئے گا آیتوں میں، وہاں بیان کیا ہے کہ ان پر بھوک ایسی مسلط کر دی، اتنی بھوک انہیں لگا دی جائے گی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ وہ جو کانٹے ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں، بھوک اتنی لگے گی کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانا ہی پڑے گا۔ جب وہ اس کو کھا چکیں گے پھر اس کے بعد اللہ ان پر پیاس مسلط کر دے گا، اتنی پیاس لگے گی کہ پتہ ہے کہ پانی گرم ہے اور یہ جلا دے گا، لیکن پیاس ہی اتنی ہوگی کہ انہیں جو ہے وہ پانی پینا ہی پڑے گا، وہ پانی مجبوراً جو ہے وہ پی لیں گے اور اس پر جو ہے وہ ان کی انتڑیاں جل جائیں گی۔ یہ سارے عذابات اللہ عز و جل نے یہاں بیان کیے ہیں، اور بھی کئی طرح کے عذابات ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنمی ان کو دیکھ کر جو ہے کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری تکلیف میں کیوں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہوگا، وہ جہنم کے ارد گرد بھاگتا پھرے گا اور اس کے منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، ریشہ جس کو کہتے ہیں، اس کے منہ سے بہہ رہا ہوگا اور وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا۔ تو جہنمی جو خود عذاب میں ہوں گے وہ اس شخص کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس بدبخت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم پہلے سے یہ عذاب میں ہیں اور یہ اس طرح کے معاملات کر کے ہمارا عذاب اور بڑھا رہا ہے، ہمیں اور تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو وہ شخص وہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں وہ ہوں کہ جو دنیا کے اندر غلط باتوں سے لذت لیا کرتا تھا، غلط باتوں کی طرف توجہ کرتا تھا، اپنے ذہن میں غلط خیالات لاتا تھا اور ان سے توجہ حاصل کر کے لذت لیتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ اس طرح کے اور بھی عذابات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں ایک دفعہ جو ہے وہ جہنم کے چند عذابات دکھائے گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ فجر کے بعد اپنے صحابہ سے گفتگو کرتے اور کہتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرے۔ ایک دن حضور نے خود ہی جو ہے وہ اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ 2 شخص آئے میرے پاس اور مجھے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے چلے، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم ایک جگہ پہنچے، وہ ایک عمارت تھی آگ سے بھری ہوئی اور اس کے اندر لوگوں کی چیخ و پکار آ رہی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بیان کیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو آج اس عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ حضور کہتے ہیں ہم آگے بڑھے اور ایک جگہ دیکھا کہ دریا نہر ہے، اس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ خون کی نہر ہے اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے۔ وہ جو ہی قریب آتا ہے کنارے کے تو ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے، وہ اس کے قریب آتے ہی اس کو ایک پتھر مارتا ہے اور پتھر سے اس کو دھکیل کر واپس بھیج دیتا ہے۔ اس پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود کی بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے۔ اس طرح کے اور بھی عذابات اس خواب کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ تو یہاں بیان کیا کہ یہ سارے عذاب ہوں گے، لیکن پھر ان کی دنیاوی حالت آگے بیان کی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں کے اندر تھے، یعنی دنیا میں انہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں۔ آج ان کے پاس پینے کو پانی بھی نہیں ہے۔ ہلکا جس کو عذاب ملے گا نا جہنم کا، سب سے کم جس کو عذاب ہوگا جہنم کا وہ یہ ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ جوتیاں پہنے گا تو اس کا دماغ جو ہے وہ اس گرمی سے کھولنے لگا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے۔ سب سے کم عذاب جو جہنمی کو ملے گا وہ یہ ہے کہ اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور اس کے علاوہ پھر اپنے گناہوں کے حساب سے جس کا جو بنے گا وہ اس کو دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نعمتوں میں تھے دنیا میں، اور نعمتیں حاصل کر کے پھر بھی کیا کرتے تھے؟ بڑے گناہ کی ضد رکھے ہوئے تھے۔ بڑا گناہ یہاں شرک مراد ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، نعمتیں اسی کی کھاتے تھے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تھی ایسی ذات جو ان کو وہ نعمتیں عطا کرتی، لیکن کھا پی کر جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ کوئی دوسرا کسی بت کو شریک بنا لیتے تھے، کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے؟ مذاق کرتے ہوئے مذاق کرتے تھے۔ کیا مذاق کرتے تھے؟ وَقَانُوا یقولون، کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری کھال سڑ جائے گی اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ مذاقاً وہ کہتے تھے۔ جب حضور ان کو کہتے کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے،
تو وہ آگے سے مذاق کرتے، کہتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، بالکل ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ تو آج اللہ عز و جل انہیں ان کے اس بات کا بدلہ دے گا کہ انہیں زندہ کیا جائے گا دوبارہ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی اس بات پر پچھتاتے پھریں گے۔ اللہ نے آگے جواب دیا اگلی آیت میں ان کا، قل تم فرماؤ، ان الاولین والآخرین، بے شک سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، ضرور تھوہڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، فمالئون منھا البطون، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں، ھذا نزلھم یوم الدین، یہ انصاف کے دن کے وقت ان کی مہمانی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے۔ یہاں اللہ نے ان کی بات کا جواب دے دیا کہ وہ کہتے تھے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا جتنے لوگ گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، سب کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ جب وہ سارے اکٹھے کر کے اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت پھر جو گمراہ ہوں گے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، یہ ضروری نہیں کہ کافر ہی مراد ہیں، اس سے مسلمان بھی مراد ہیں، وہ مسلمان جو گناہ گار ہیں۔ اب مسلمان کا جو جنت جانا ہے وہ اللہ کے فضل پر ہے، اس کی عنایت اور اس کی رحمت پر ہے کہ وہ رحمت فرمائے تو جنت میں داخل فرمائے۔ اب اسی صورت کے اندر دیکھ لیں آپ کہ جب پہلے سابقون اولون اور دائیں جانب والے ان کے انعامات بیان کیے گئے، تو آگے ان کے جنت میں جانے کی وجہ کوئی نہیں بیان کی گئی، لیکن جب یہاں جہنمیوں کا عذاب بیان کیا گیا تو اس کی ساتھ آگے وجہ بھی بیان کی کہ اللہ نے انہیں عذاب کیوں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ عز و جل کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اس سے مفسرین نے یہ بات واضح بتائی کہ وہاں مقصد بیان نہ کرنا، جنت جانے کی وجہ بیان نہ کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت صرف اللہ کے فضل سے ملنے والی ہے، عمل سے نہیں ملنے والی۔ جنت وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو عطا فرما دے، اور جہنم اگر کوئی جائے گا تو وہ اللہ عز و جل کے عدل کی وجہ سے جائے گا، اس کے ساتھ بھی ناانصافی اللہ نہیں فرمائے گا، وہ اللہ کے عدل کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ جو گمراہ اور جھٹلانے والے ہوں گے وہ ضرور تھوہڑ کے پھر، تھوہڑ یہ کانٹے دار درخت ہے جو جہنمیوں کا کھانا اس دن بنے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا فمالئون منھا البطون، اور وہ اس کھانے سے اپنے پیٹ کو بھریں گے، بھوک ہی اتنی لگے گی کہ انہیں کھانا ہی پڑے گا، فمالئون منھا البطون، اپنے پیٹ بھریں گے، پھر فشاربون علیہ من الحمیم، پھر کھولتا پانی پئیں گے اوپر سے۔ اللہ فرماتا ہے کیسے پئیں گے؟ جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، یعنی ان پر پیاس اتنی مسلط کر دی جائے گی، جیسے پیاسا اونٹ ہوتا ہے نا، اس کو پانی ملے پھر وہ پیتا ہی رہتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جہنمی اس دن جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہم جو ہے وہ سمجھیں کہ مسلمان اسی وقت فائدے میں ہے کہ جب اس کا ایمان اس کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو کیا فائدہ سارے جو ہے وہ زندگی اسلام کے ساتھ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی کسی نے اسلام میں گزار دی، ساری زندگی مسلمان رہا، لیکن آخر وقت میں آ کر اس کا ایمان ختم ہو گیا، سلب کر لیا گیا، ضائع ہو گیا، تو وہ بندہ گھاٹے کے اندر ہے، وہ بندہ نقصان کے اندر ہے، اس کا ایمان اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ خاتمہ بالایمان جس بندے کا ہوا وہ بندہ کامیاب ہے، جو بندہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا۔ اب ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان ایسے تھوڑی بچے گا کہ ہم نمازیں ضائع کرتے رہیں، ایمان ایسے تھوڑی بچے گا کہ ہم گناہ کرتے رہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بندے سے ایمان کی دولت واپس لے لی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کی جتنی قدر کر لی جائے اتنی کم ہے۔ ایمان جو دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت۔ تو خاتمہ بالایمان جس کا ہوا، جو بندہ اپنا ایمان ساتھ لے کے گیا، وہ بندہ کامیاب ہوا۔ ہم ساری زندگی گزار دیں اسلام میں اور پھر گناہ بھی کرتے چلے جائیں، اور آخر وقت ہمارا ایمان ہی سلب ہو جائے، ایمان ہی ہم سے واپس لے لیا جائے،
تو یقین جانیں کہ ہمارا بھی شمار پھر بائیں جانب والوں میں کیا جائے گا. ہمارا ایمان، ہمارا ساری زندگی کا اسلام کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ہم آخر وقت میں مسلمان، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. ساری زندگی کسی نے نیکیوں میں گزاری لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو وہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں. لیکن اگر اس نے ساری زندگی کفر میں گزاری، خاتمہ اس کا ایمان پر ہو گیا، تو سمجھے وہ بندہ کامیاب ہو گیا. وہ بندہ کامیاب ہو، کیونکہ وہ ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا، ایمان کی سلامتی اس کے ساتھ آ گئی، تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا. یہ ساری چیزیں، یہ قرآن، یہ سارے عذابات کا بیان کرنا یا جنت کی نعمتوں کا بیان کرنا، یہ سب ہماری عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں بیان کیا جاتا کہ یہاں آئیں، میں بیان کروں، آپ سنیں اور بس چلے جائیں. یہ عبرت کے لیے ہے کہ اس سے ہم کچھ سبق حاصل کریں. ایسا ہو کہ ہم یہ بات سنیں تو پھر ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا. یہ تو نہ ہو کہ ادھر پاؤں باہر نہیں نکلا اور جو ہے وہ گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ادھر مسجد سے باہر نکلے اور گناہوں کا وہی سلسلہ ہے جو پہلے تھا. اصل تو ہے کہ تبدیلی آئے، قرآن سنیں، قرآن کی آیت سمجھیں تو تبدیلی ہمارے اندر واقع ہو، وہ آیت ہمارے اوپر اثر کرے، تو پھر جو ہے وہ اصل بات ہے. سن کے چلے جانا یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. یہ سمجھیں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ سنی آپ نے بات، میں نے سنائی اور کام ختم، عمل ہی کوئی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہے ہماری حالت ابھی مسجد کی، ابھی رمضان ہی چل رہا ہے. پہلے دن مسجد بھری ہوئی تھی بالکل، نچلے والا حال بھی، یہ بھی، اوپر بھی، اور دوسرے دن سے اب تک یہ لگاتار چل رہا ہے. دوسرے دن سے دوسرا روزہ تھا اور آج جو ہے وہ 11واں روزہ آ گیا. تو لگاتار یہی ہے کہ مشکل سے یہ حال بھرتا ہے نماز کے. حالانکہ کیا مصروفیت، حالانکہ فجر میں کیا مصروفیت ہے کسی کی؟ فجر میں کوئی مصروفیت نہیں کسی کی. فجر میں سحری کی ہے اور فارغ ہیں. کام پہ بھی اگر کسی نے جانا ہے تو وہ سو کر اٹھے گا، 7-8 بجے اس نے نکلنا ہے اپنی نوکری پر، اپنی جاب پر. تو یہ 10-15 منٹ 20 منٹ بھی ہم یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں مسجد کے اندر. مسجد خالی پڑی ہے. ہم رونا روتے ہیں کہ شاید رمضان کے بعد لوگ جو ہے وہ مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں. اب تو رمضان میں بھی نہیں آتے لوگ. ہم یہ رونا روتے ہیں کہ رمضان چلو بھرتا تھا پہلے، کہ مسجد بھر جاتی تھی رمضان میں، بعد میں لوگ چلو چھوڑ جاتے تھے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ہم یہ بھی رونا روئیں گے یہاں بیٹھ کر کہ رمضان میں بھی مسجدیں خالی ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے. جو حالت ہے ہماری سب کے سامنے ہے. تو یہ کیسے سدھرے گی حالت؟ عمل کرنے سے. قرآن سمجھا ہے، قرآن سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، سننا چاہیے، لیکن ساتھ اس پر عمل بھی کریں. عمل کریں گے تو ہی تو کچھ فائدہ حاصل ہوگا. خالی سن کر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تو وہ باتیں کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.